بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وقال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ روحانی امراض میں کچھ امراض ایسے ہیں کہ جب انسان کو وہ لگ جاتے ہیں تو پھر اسے جہنمی بنا کے ہی چھوڑتے ہیں، اور وہ اتنے لاشعوری ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، جبکہ اس کو وہ مرض لگ چکا ہوتا ہے۔ 99% اہل دین کا دین اس کی وجہ سے برباد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مردود ہوتا ہے۔ 99% اہل دین اس مرض کی وجہ سے کبھی کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کسی محرومی سے دوچار ہوتے ہیں، کبھی کسی محرومی سے دوچار ہوتے ہیں اس بات کی وجہ سے۔ اور یہ ایسا دیمک ہے، جب کسی مضبوط سے مضبوط لکڑی کو لگ جائے تو اسے جلانے کے سوا کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ دیمک لکڑی کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا وہ روحانی مرض ایک دیندار کے دین کا، ایک عالم کے علم کا، ایک مبلغ کی تبلیغ کا، اور ایک ذاکر کے ذکر کا، ایک مجاہد کے جہاد کا، ایک قربانی والے کی قربانیوں کا جتنا نقصان کرتا ہے۔ جیسے دیمک لگے تو پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی وہ بھی مرض اگر لگ جائے تو پتہ نہیں چلتا، اور وہ مرض جو اس کو جہنمی بنا کے ہی چھوڑتا ہے وہ اپنی بڑائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی بڑائی۔ میں بھی کچھ ہوں، یہ ہے وہ مرض۔ اپنے آپ کو اوروں سے برتر سمجھنا، اپنے آپ کو صاحب حیثیت سمجھنا، اپنے آپ کو اوروں سے زیادہ نیک سمجھنا، اپنے آپ کو اوروں سے زیادہ پرہیزگار سمجھنا، اوروں کو حقیر جاننا، اوروں کو گرا پڑا جاننا، اور گناہ گاروں سے نفرت کرنا، ان سے حقارت پیدا ہونا، یہ وہ مرض ہے جب لگ جائے تو کچھ نہ پوچھو، بڑا نقصان کرتا ہے، بڑا نقصان کرتا ہے۔ کسی بکریوں کے ریوڑ میں کوئی خون خوار بھیڑیا بھی اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا یہ کرتا ہے۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنی حیثیت بنانا، اپنے آپ کو اوروں سے نیک سمجھنا، اپنے آپ کو اوروں سے بالا اور اعلیٰ سمجھنا،
اس مرض کا پتہ نہیں چلتا. انسان اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، بندے ناچیز کہتا ہے، ذرے بے مقدار کہتا ہے، لا شے اور پتہ نہیں کن کن القابات سے اپنے آپ کو اپنے زعم میں گرا رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے اندر انا کا بت ہوتا ہے. یہ ایسا مرض ہے جو بڑی بڑی قربانیوں اور بڑی بڑی محنتوں اور بڑے بڑے اعمال کو غارت کر دیتا ہے، اور سارے اعمال کے ہوتے ہوئے انسان کو اللہ کی نظروں میں مردود کر دیتا ہے. متکبر مردود ہے. متکبر صرف وہ نہیں ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے، وہ بھی متکبر ہے جو اپنے ساتھ والوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے. ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا. اتنی اس کی عبادت ہے کہ اتنی عبادت کسی کی بھی نہیں ہے. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مجددین زمانہ میں شمار کیا ہے. جن لوگوں سے دین کی تجدید ہوئی ان کو مجدد کہتے ہیں. تو ان کی ایک فہرست ہے. ان میں سب سے پہلے مجدد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد اسلام کی ڈوبتی کشتی کو بچایا. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جو بنو امیہ کے عیاش بادشاہوں میں سے اچانک اٹھے اور ساری دنیا میں جہاں تک اسلامی سلطنت تھی وہاں تک 100% اسلام کو زندہ کیا. اس طرح لوگ آتے رہے اور دین کی تجدید کرتے رہے. تو ان میں ان کا بھی نام ہے، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ نے ان سے بہت کام لیا. ان کے مکتوبات میں ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی. کتنے سال عبادت کی؟ کون کرے گا؟ 8000 برس اس نے دربار خاص میں اعتکاف کیا. 8000 برس اس نے دربار خاص میں اعتکاف کیا. تو عبادت گزار تو ٹاپ کا تھا، لیکن کم وقت اس مرض میں مبتلا تھا جس میں آج اکثریت دینداروں کی مبتلا ہے. 4 لفظ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اوروں سے اعلیٰ اور بالا سمجھنے لگ جاتے ہیں. 4 دن لگاتے ہیں، اپنے آپ کو اوروں سے بڑھیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور 2-4 دن اہتمام سے مراقبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کتب سمجھنے لگ جاتے ہیں. کوئی اچھا خواب آ جائے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ مرض جو آج 99.99 دینداروں کو لگا ہوا ہے، اس مرض میں وہ مبتلا تھا. اس لیے اتنی عبادتوں کے باوجود بھی انجام اس کا بہت برا ہوا. اس لیے یہ جو بڑائی ہے نا، بڑائی یہ ناسور ہے، یہ کینسر ہے. یہ جس کے اندر ہے اس کا سارا جسم ٹھیک ہو، اس کا سارا دین ٹھیک ہو، لیکن یہ مرض ہے تو ایک دن آئے گا کہ یہ اس کو لے ڈوبے گا. یہ اس کو ضرور ہلاک کرتا ہے.
یہ اس کو ضرور مردود کرتا ہے اللہ کی نظروں میں، یا اس کو ضرور و ضرور مرنے سے پہلے کسی فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں سے کہا آپ ان کو جھکو سارے کے سارے۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تحیہ تھا، جس کو سلامی کہتے ہیں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، الگ الگ نہیں کیا، سب نے اجتماعی سجدے میں گر گئے۔ اجمعون کا معنی اجتماعی، کلہم کا معنی سب، سب کے سب، اور وقت بھی ایک، کوئی تاخیر نہیں۔ ف کا مطلب ہے یہ اعلان سنتے ہی کسی فرشتے کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ ایک سیکنڈ کے برابر بھی تاخیر کرے، سب کے سب گر گئے اور اجتماعی گر گئے سجدے میں، الا ابلیس، یہ نہیں گرا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا انا خیر منہ، کیا کہا اس نے جواب میں؟ بتائیے یہ کون نہیں کہتا آج؟ کیا میں نہیں کہتا ہوں انا خیر منہ؟ کیا آپ نہیں کہتے انا خیر منہ؟ کیا ایک نمازی بے نمازی سے اپنے آپ کو خیر منہ نہیں کہتا؟ کیا ایک دیندار بے دین کے بارے میں انا خیر منہ نہیں کہتا؟ کیا ایک عالم غیر عالم کے بارے میں انا خیر منہ نہیں کہتا؟ کیا ایک مبلغ غیر تبلیغی کے بارے میں انا خیر منہ نہیں کہتا؟ کیا ایک ذاکر شاغل گناہوں میں پڑے ہوئے پھنسے ہوئے نوجوان کو دیکھ کر انا خیر منہ نہیں کہتا؟ کون نہیں کہتا؟ سارے کہتے ہیں۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انا ایک بندے کی زبان سے اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن متکبرین کو ہوگا۔ ان کو اللہ چیوں چیوں جیسا بنا دے گا قیامت کے دن، چیوں جیسا بنا دے گا قیامت کے دن متکبرین کو۔ کسی کو اللہ نے اتنی ایسی سزا نہیں دی جو اس کو دی، عبرت کا نشان بنا دیا اس کو، اور ایسا ناراض ہوا اللہ اس پہ کہ توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا اس کے لیے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، اس نے تفضیل کے ساتھ نہیں کہا، دعویٰ بہت بڑا کیا، لیکن اس نے تفضیل لا کر اس نے اپنے کو اعلیٰ اوروں کو گھٹیا یہ نہیں بتایا، اللہ نے اس کو پکڑا۔ لیکن جب وہ ڈوبنے لگا اور اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لے آیا اس رب پر جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے، تو اللہ نے کہا الآن، اب کہہ رہے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے تھوڑا سا پہلے کہتے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، یہی مطلب ہے نا، الآن، ابھی تھوڑا سا پہلے کہہ دیتے نا، اس کا مطلب ہے دروازہ اس کے لیے دروازہ، لیکن اس کے لیے دروازہ ہی بند کر دیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ یہ اتنا گھٹیا مرض ہے، اتنا گندا مرض ہے، اتنا موذی مرض ہے کہ کچھ نہ پوچھو۔ اور مرض جتنا موذی ہو علاج اس کا اتنا ضروری ہوتا ہے، اور اتنا جلدی علاج ضروری ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث
قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ام الامراض کہا ہے. کیا کہا ہے اس کو؟ یہ سارے مرضوں کی جڑ ہے. یہ نکل جائے نا، یہ نکل جائے تو سارے مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں. ماں مر جائے تو بچے پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں. یہ اگر کیڑا مر جائے نا تو پھر سارے جراثیم مر جاتے ہیں. حسد بھی اسی وجہ سے، بغض بھی اسی وجہ سے، دکھاوا بھی اسی وجہ سے، غصہ بھی اسی وجہ سے، سارے امراض اسی وجہ سے ہیں. ام الامراض، حضرت شیخ نے اس پہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی ہے ام الامراض. یہ کتاب ہر دیندار کے پاس ہونی چاہیے، ہر عالم کے پاس ہونی چاہیے، ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے، ہر مبلغ اور ذاکر کے پاس ہونی چاہیے. پتلی سی کتاب ہے، اور اس کا بالاستیاب مطالعہ 1 دفعہ کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے، 4 دفعہ کرے، 50 دفعہ کرے، کرتا رہے. اس لیے کہ یہ مرض مرنے سے پہلے بھی لگ جاتا ہے. یہ مرض مرنے سے پہلے بھی لگ جاتا ہے. اور اس کتاب سے یہ ہمارے اندر سے مرض نکلے گا نہیں، لیکن اس کا شعور حاصل ہو جائے گا کہ میں مریض ہوں. اس کتاب کو پڑھنے سے شعور حاصل ہوتا ہے، میں مریض ہوں. جو اپنے آپ کو مریض سمجھ لے تو یہی اس کی شفا کا مقدمہ ہے. مریض ہی نہ سمجھے تو وہ علاج بھی نہیں کرتا. اور ہم اس کو اپنے آپ کو اس کا مریض نہیں سمجھتے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے سے تو زیادہ متواضع کوئی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں اس مرض کا مریض ہوں، الا ماشاء اللہ. میں تو جس کو بھی کہا ہے کبھی اشارتاً کنایتاً تو وہ فوراً کہتا ہے میں تو اپنے آپ کو آنے والوں کا نوکر سمجھتا ہوں، میں تو ان کی جوتیاں بھی سیدھی کر لیتا ہوں. جوتیاں سیدھی کرنے سے آدمی تکبر سے نہیں نجات پاتا. جوتیاں سیدھی کرنے سے آدمی تکبر سے بری نہیں ہو جاتا. کبر تو ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، اور یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس کی توہین ہوتی ہے. جب اس کی کیا ہوتی ہے؟ جب اس کی شان کے خلاف اس سے معاملہ ہو تو پھر وہ کھل کے باہر آتا ہے اور کہتا ہے جانتے نہیں ہو تم، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ دن کے تارے دکھا دوں گا تجھے، ہو کیا چیز تم. اس مرض کا شعور پیدا ہونا ضروری ہے. اس کا شعور پیدا ہوگا تو پھر اس سے نجات کے لیے انسان کوشش کرے گا. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ آپ اس کو توڑ سکتے ہیں؟ رائی کے دانے کو توڑ سکتے ہیں؟ رائی کو اگر گرینڈر میں ڈالیں اور اس کو گرینڈ کریں تو گرینڈ ہوگا؟ اتنا چھوٹا ہوتا ہے. گرینڈ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اتنا بھی کسی کے دل میں تکبر ہوا، لم یجد عرف الجنت، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے. یعنی اتنا دور ہوگا جنت سے.
اس لیے قیامت کے دن بہت سے گرے پڑے جبے کبے والوں سے آگے ہوں گے، صرف اپنی تواضع کی وجہ سے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں رات کو نکلا گھر سے تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے جس کے اٹھانے والے مرد صرف 3 ہیں اور چارپائی کے ایک پائے سے ایک عورت نے کندھا دیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لاوارث ہے جس کو کندھا دینے بھی کوئی نہیں آیا کہ عورت کندھا دے رہی ہے اس کو۔ میں نے اس عورت سے کہا اماں جی آپ ایک طرف ہو جائیں، میں کندھا دیتا ہوں۔ میں نے اس کو کندھا دیا اور میں اس کو لے کر چلا گیا قبرستان اور ان کو دفنایا، جنازہ پڑھا، دفنایا۔ میں نے اس کی والدہ سے پوچھا، میں نے اس عورت سے پوچھا یہ کون ہے؟ کوئی اٹھانے ہی نہیں آیا اس کو، جنازہ بھی کسی نے نہیں پڑھا اس کا۔ کہا یہ میرا بیٹا تھا، لوگ اسے حقیر جانتے تھے۔ لوگ اسے کیا جانتے تھے؟ یہ نامرد تھا، نامرد تھا، لوگ اس کو حقیر جانتے تھے، اس لیے کوئی آیا ہی نہیں۔ کون سا ولی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، جانے دو اکیلے ہی۔ کہنے لگے میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی۔ رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے، نور اس سے جگمگا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے میں وہی ہوں جس کو آپ نے دفنایا ہے۔ کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری بخشش بھی کر دی اور مجھے بہت اونچا درجہ دیا۔ کہا کس نے کی وجہ سے؟ کہا صرف اس وجہ سے کہ میں گرا پڑا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ میں گرا پڑا، مجھے سارے حقیق سمجھتے تھے۔ یہ گرا پڑا ہونا اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم یفتقدوا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں وہ بندے کہ جو نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، چھپے چھپے گمنام رہتے ہیں، اور اگر کہیں نہ آئیں تو کوئی پوچھے ہی نہیں کہ فلاں کیوں نہیں آیا۔ شیطان کو انا نے مروایا، انا خیر منہ۔ یہ بول اللہ کو اتنا برا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، بس گنجائش نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تو میری رحمت سے محروم رہے گا، یعنی تیری توبہ کی قبولیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم ملعون ہے۔ جو ہی اللہ نے اسے رحمت سے محروم کیا، اپنی نظر رحمت کو اس سے ہٹایا، تو آپ دیکھیں ایک دم کیا سے کیا ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا آپ نے مجھے محروم کر دیا ہے، ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ نہیں چھوڑوں گا ان کو، جو وجہ بنے ہیں میرے مردود ہونے کی، میں نہیں چھوڑوں گا انہیں۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ آپ دیکھیں اس کے الفاظ میں کتنا غصہ ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے کم وقت۔ تیری عزت کی قسم میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ضرور ان کو گمراہ، میں نہیں چھوڑوں گا انہیں، اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو اپنی لپیٹ میں لوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کو ایسا بہکاؤں گا کہ تجھے شاکر لوگ ملیں گے ہی نہیں۔ اللہ سے کہہ رہا ہے تجھے شاکر لوگ ملیں گے ہی نہیں۔
یہ اتنا گندا مرض ہے دوستو، کچھ نہ پوچھو۔ اور اس سے نجات سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے کبھی بھی الفاظ پہ اکتفا نہیں کیا، کتابوں پہ اکتفا نہیں کیا، نصاب پہ اکتفا نہیں کیا۔ ہمیشہ ہمارے اکابر نے علم دین سیکھنے کے ساتھ، اپنی جد و جہد کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ، اپنی محنتوں کے ساتھ، اپنی تدریس اور تحدیث اور تبلیغ اور تصنیف اور تالیف اور جہاد اور سیاسی جد و جہد اور تحریک آزادی کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر ہمیشہ رکھی۔ حضرت شیخ الہند کا بڑھاپا ہے، حضرت شیخ الہند کا بڑھاپا ہے، اور وہ اس وقت مالٹا میں ہے۔ مصر کے ساتھ ایک جزیرہ ہے مالٹا، وہاں پہ ان کو قید کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اور بھی علماء تھے، حضرت مدنی اور دوسرے حضرات بھی تھے۔ حضرت مدنی کو تو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، وہ تو بس اپنے شیخ کی محبت میں کہنے لگے یہ اکیلے نہ جائیں، میں بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں۔ خود اپنے آپ کو پیش کیا اور زبردستی سفارشیں کروا کے اپنے آپ کو گرفتار کروایا، سفارشیں کروا کے گرفتار کروایا اپنے آپ کو۔ ان سے کہو مہربانی کرو مجھے گرفتار کرو، مجھے میرے استاد سے جدا نہ کرو، کہا کہ اپنے آپ کو گرفتار کروایا۔ شریف مکہ نے ان کو پیغام بھیجا، آپ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ سکون سے مدینے میں رہیں۔ ان کا نہیں، میں نے جانا ہے، ان کے ساتھ جانا ہے۔ زبردستی اپنے آپ کو گرفتار کروایا اور اپنے شیخ کے ساتھ جا کے مالٹا میں قید ہوئے۔ تو مالٹا میں یہ کوئی افواہ اڑ گئی کہ جتنے بھی یہاں قیدی ہیں ان سب کی پھانسی کا اعلان ہو گیا ہے، سزائے موت کا اعلان ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ سب کو پتہ چلا تو بڑے خوش ہوئے سارے، شکر ہے جان چھوٹ جائے گی۔ حضرت مدنی کو پتہ چلا تو بڑے خوش آئے حضرت شیخ الہند کے پاس۔ حضرت شیخ الہند دیوار کو ٹیک لگائے، سر پہ ہاتھ رکھے رو رہے ہیں۔ حضرت مدنی آئے، حضرت آپ کو پتہ چلا؟ کیا کہ سزائے موت کا فیصلہ ہوا ہے اپنے لیے؟ تو کہاں پتہ چلا؟ پھر آپ رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کیا گھر یاد آ رہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اس پہ نہیں رو رہا، رو اس پہ رہا ہوں کہ کبھی وہ جان لے کے بھی مردود کر دیتا ہے، کبھی وہ جان لے کر بھی سزائے موت ہو بھی گئی لیکن قبول نہ ہوئے تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا۔ مقبولیت کی علامت ہوتی ہے اپنے آپ کو مردودوں کی لسٹ میں شمار کرنا، یہ مقبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے سے اندیشہ رہنا، ہمیشہ اپنے پر خطرہ رہنا، یہ مقبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے، حذیفہ آپ کو اللہ کے نبی نے منافقین کے سارے نام بتائے تھے، تو یہ راز ہے، فاش نہیں کرنا ہوتا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ راز فاش کریں، صرف اتنا بتائیں کہ عمر تو ان میں نہیں ہے، یہ اس وقت جب کہ وہ خلیفہ ہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ عمر تو نہیں ہے ان میں۔ اپنے آپ پر مردود ہونے کا خدشہ اور خطرہ، یہ مقبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ ہمیں کبھی گزرتا ہے کہ میں کیوں ہوں، میں منافق تو نہیں ہوں؟ ہمیں تو کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا اس کا۔ ہاں، اس قسم کے خیالات اس وقت آتے ہیں جب ہم کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔
اس وقت سمجھتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں، یہ ہوں، پھر تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤں، چند دن معمولات ہوتے رہیں، کیفیت اچھی ہو جائے، نماز میں خشوع و خضوع آ جائے، رات کا اٹھنا نصیب ہو جائے، پھر کہتے ہیں بس ہم چوں دیگرے نیست، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی صدی کے مجدد ہیں اور جن سے اللہ نے وہ کام کرایا اور ان کے کام کو وہ قبولیت بخشی، ان کے کام کو وہ عموم بخشا اور ان کے کام کو وہ وسعت دی کہ ان سے پہلے 1300 برس میں کسی کی محنت کو اتنی وسعت نہیں ملی۔ درجہ تو ان سے بڑا اوروں کا بھی رہا ہے، لیکن جو وسعت اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو دی کہ 6 بر اعظم میں ان کا کام پہنچا دیا اور ہر ملک میں ان کی محنت سے سدھرنے والوں کا ایک مجمع تیار ہو گیا، باوجود اس کے اس درجے کی قبولیت کے، اور کشف ایسا تھا کہ فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے جب چاہتا ہوں حضور کو دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دربار رسالت تک رسائی کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے جب چاہتا ہوں حضور کو دیکھ لیتا ہوں۔ اپنے ذاتی کمالات بھی اس درجہ اور اپنی محنت کے ثمرات بھی اس درجہ، اس کے باوجود بھی انتقال سے چند دن پہلے کا حال حضرت مفتی شفیع صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں ملنے گیا تو ساتھیوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، تو میں واپس جانے لگا تو کسی طریقے سے پتہ چل گیا ان کو، تو مجھے بلوایا اور فرمایا مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں، آپ میری تشفی کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ کہ کیا پریشانی ہے؟ فرمایا پریشانی یہ ہے کہ کہیں میرا یہ کام فتنہ تو نہیں ہے، کوئی فتنہ تو نہیں چالو ہو گیا میرے سے۔ ان کا لفظ تھا استدراج، لیکن استدراج ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، فتنہ آسان لفظ ہے، یہ استدراج تو نہیں ہے، یعنی فتنہ تو نہیں ہے یہ کام میرے لیے جو میں نے شروع کیا ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں۔ مجھ سے فرماتے میں نے کہا حضرت یہ کام فتنہ نہیں ہے، یہ استدراج نہیں ہے، تو کہا دلیل دیں پھر مجھے مطمئن کریں، تو فرمایا دلیل یہ ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ استدراج میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کا واہمہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ استدراج ہے، وہ اس پہ 100% مطمئن ہوتا ہے۔ آپ کو کھٹکا کہ کہیں فتنہ تو نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام حق ہے۔ اس سے پتہ چلا اہل حق کو ہمیشہ کھٹکا رہتا ہے اپنے بارے میں، پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، پتہ نہیں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو اوروں سے کم تر جانتے تھے، اپنے آپ کو صاحب صلاحیت نہیں سمجھتے تھے۔ میواتیوں کو لاتے تھے، میواتی جاتے تھے صبح صبح مزدوری کرنے کے لیے، تو حضرت فجر سے پہلے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، جتنے مزدور گزر رہے ہوتے تھے نظام الدین سے مزدوری کے لیے ان کو لے کے آتے تھے اور ان سے کہتے تھے تمہیں کتنی مزدوری ملے گی؟ اتنی، ادھر آ جاؤ۔ ان کو آ کے اپنے پاس بٹھاتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے، ان کا ذہن بناتے تھے، اور شام کو ان کو مزدوری دے کے روانہ کر دیتے تھے۔ ان کے لیے جگہ بنائی تھی جہاں وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوتے تھے۔ رات کو جب سارے چلے جاتے تھے تو ان کا پاخانہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ کے جا کے دور پھینک کے آتے تھے، تو پھر آ کے پاک صاف ہو کے شکرانے کی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے الیاس کو اپنے مہمانوں کا پاخانہ اٹھانے کے قابل سمجھا۔ اس انا نے، اس کبر نے، اس عجب نے ہماری ساری زندگی کی محنتوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، دنیا کے ہم رہے نہیں ہیں،
تبلیغ میں لگے، مدرسے میں گئے، دنیا سے ویسے ہی دل ہٹ گیا اور زندگی ساری اسی نظر ہو گئی، لیکن حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ اس لیے کہ ڈول تو نکالتے رہے، کیا نکالتے رہے؟ ڈول تو نکالتے رہے، لیکن کتا نہیں نکالا۔ کتا گر گیا کنویں میں، ناپاک ہو گیا کنواں، کتا مر گیا۔ مفتی صاحب کے پاس گئے، دیہات والے ہیں، مفتی صاحب کنویں میں کتا گر گیا ہے، کہ 100 ڈول نکال لو پاک ہو جائے گا۔ 100 ڈول نکال لیے، لیکن بدبو ختم نہ ہو۔ 100 ڈول نکال لیے، بدبو ویسی کی ویسی۔ پھر مفتی صاحب کے پاس آئے، مفتی صاحب بدبو تو 100 ڈول نکال لیے، کہا دیکھ لو، کہا نہیں ہم نے بالکل اچھی طرح گن کے 2 اوپر نکال لیے بدبو۔ کا کتا نکالا تھا؟ کہ وہ تو نہیں نکالا۔ ڈول نکالتے رہے، کتے کو نہیں نکالا۔ تو سب کچھ کر کے بھی بدبودار رہے۔ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ میں اس سے بڑھیا ہوں۔ امیر بن آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کو کسی نے بتایا کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور امیر بنانے کی فکر میں ہیں۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، انہوں نے آ کے حضرت ابو صدیق کو بتایا اور ان کو لیا اور فوراً پہنچے وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں۔ گئے تو انصار کا مجمع لگا ہوا تھا، سعد بن عبادہ بیٹھے ہوئے تھے، بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ۔ سارے صحابہ ان کے گرد جمع تھے، مشورہ چل رہا ہے۔ جو ہی حضرت ابوبکر صدیق گئے، حضرت عمر گئے، تو وہ حضرات دیکھ کے سمجھ گئے۔ انصار نے کہا آپ علیہ السلام تو چلے گئے، اب بظاہر سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ منا امیر و منکم امیر، ایک آدمی ہماری طرف سے ہو جائے، ایک آپ کی طرف سے ہو جائے، اس پر یہ جمع ہو جائیں گے اور ان پر وہ جمع ہو جائیں گے، تو امت جڑی رہے گی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے انصار کے فضائل بیان کیے۔ حضرت عمر بولنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق نے عمر کو خاموش کر دیا، عمر خاموش ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا، انصار کے فضائل بیان کیے، ان کے حقوق بتائے، اور آخر میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، امیر تو ہونا چاہیے قریشی۔ تو سب کے کان کھڑے ہو گئے، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہم کس لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ اب جب یہ بات ہو گئی تو سب کا ذہن بن گیا کہ ہاں امیر ہوگا مہاجرین میں سے۔ اب کون ہو؟ اب حضرت عمر کہیں ابوبکر ہو، حضرت ابوبکر کہیں عمر ہو، حضرت عمر کہیں ابو عبیدہ ہو، ابو عبیدہ کہیں کہ ابو بکر ہو، جو اس وقت موجود تھے، چونکہ یہ سارا کام ہوا تھا ایمرجنسی میں، اچانک ہوا تھا، پتہ چلا کہ وہاں لوگ جمع ہیں، تو وہ کسی کا انتخاب کریں، وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیں، اس سے پہلے پہنچنا تھا۔ اس موقع پہ حضرت علی نہیں تھے۔ تو تینوں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ امین الامت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو صاحب غار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو عمر ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں یہی فرمایا تھا۔ لیکن حضرت عمر نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ ان سے کرو ان سے کرو، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے بیعت کے کلمات کہہ دیے حضرت ابوبکر صدیق کا، کہا میں نے تو کر لی، آپ لوگوں کی مرضی۔ ان کو دیکھا دیکھی سارے جمع ہو گئے۔ اب
یہ جو فتنہ اٹھنے کا اندیشہ تھا وہ تو ہو گیا ختم ہو گیا. دوسرے مسلمانوں کو پتہ چلا، انہوں نے بھی بیعت کر لی. اب جب نماز کا وقت آیا اور سارے مسلمان بیعت ہو چکے ہیں، جب نماز کا وقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے ہی امام تھے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی امام تھے. نماز پڑھائی، نماز کے بعد منبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، لوگوں میں نے تو مجبوری میں اس بات کو قبول کیا تھا، اس لیے کہ کوئی بھی تیار نہیں تھا. اگر میں اتنے اصرار کے بعد بھی انکار کرتا تو امت کے تقسیم ہو جانے کا خدشہ تھا، مگر وہ خطرہ ٹل گیا. اب میری درخواست یہ ہے کہ کسی اور کو بناؤ، اس لیے کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں انا خیر منہ، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں لست بخیرکم. ہے نا فرق ہے نا. انا خیر منہ اور فرما رہے ہیں لست بخیرکم. حالانکہ یہ سب سے بہتر ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں میں بہتر نہیں ہوں. اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنة من امتی. ابو داؤد کی حدیث، اے ابو بکر سب سے پہلے میری امت میں جنت میں تو جائے گا. سبحان اللہ. اے مجاہد، واہ مجاہد. آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ اس کے لیے، ایک دروازہ اس کے لیے، ایک دروازہ اس کے لیے، ایک دروازہ اس کے لیے. ایک دروازے سے مجاہدین کو پکارا جائے گا، ایک دروازے سے ذاکرین کو پکارا جائے گا، ایک دروازے سے روزے داروں کو پکارا جائے گا. پڑھا ہے نا احادیث میں، سنا ہے نا فضائل اعمال میں. آپ نے یہ تفصیل بیان کی تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو 8 سے پکارا جائے؟ فرمایا ہاں وہ تو ہے. سبحان اللہ. وہ تو ہے جسے ہر دروازے سے پکارا جائے گا. صدیق یہاں سے تشریف لائیں، اس دروازے کو یہ سعادت بخشیں کہ آپ یہاں سے گزریں. ہر دروازہ پکارے گا. اس کے باوجود کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لوگوں لست بخیرکم، لوگوں میں اچھا آدمی نہیں ہوں، کسی اور کو بنا دو. اور یہ ایک دفعہ نہیں کہا، ایسے ہی زبان سے نہیں کہا، 3 دن ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کے کہا. 3 دن ہر نماز کے بعد کہتے رہے، ہر نماز کے بعد کہتے رہے. اور جب کبھی بھی کھڑے ہوتے حضرت علی کھڑے ہو جاتے. کون کھڑے ہو جاتے؟ سب بتائیے کون کھڑے ہو جاتے؟ ہاں وہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے آپ کے ہوتے ہوئے کسی کا بننا قبول نہیں، سبحان اللہ. آپ کے ہوتے ہوئے کسی کا امیر ہونا قبول نہیں. واہ ہے طریقہ. حضرت علی سے کسی نے کہا آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ نے ابو بکر کو کیسے گوارا کر لیا، کیسے امیر بنا لیا ان کو؟ تو فرمانے لگے ایک ہے دین، ایک ہے دنیا. دین بڑھیا ہے، دنیا گھٹیا ہے. جب حضور نے دین میں ان کو ہمارا بڑا بنا دیا مصلی پہ کھڑے کر کے، تو دنیا تو گھٹیا ہے، تو ہم نے گھٹیا میں ان کو اپنا امام مان لیا. سبحان اللہ. واہ ہے طریقہ. حضور نے بڑھیا میں امام بنایا، تو بڑھیا میں جب امام بن جائے تو گھٹیا میں تو بن ہی جائے گا. واہ. 1000 کے نوٹ میں تو 500 کا نوٹ بھی ہے نا. جی جی. اللہ. ایک موقع پہ فرمایا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا دل کیسے مطمئن ہو گیا ابو بکر کی خلافت پر؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ جہنم میں جاؤ گے. ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ جہنم میں جاؤ گے. اور ہمیں ایمان ہے کہ اللہ کے نبی ظالم نہیں ہیں. جب اللہ کے نبی ابو بکر کی طرف مائل تھے تو ہم کیوں نہ بیعت کرتے؟ واہ ہے تیرے قرار. واہ. اللہ.
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا۔ اگر ابو بکر ظالم ہوتے تو اللہ کے نبی کبھی ان کی طرف مائل نہ ہوتے۔ اس کے باوجود فرما رہے ہیں لست بخیرکم، کسی اور کو بناؤ۔ حضرت سعید بن زید بیعت نہیں ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق روزانہ ان کے پاس جاتے، 6 مہینے تک جاتے تھے۔ سعید کیا حال ہے، ٹھیک ہو، سلام دعا کر کے واپس آ جاتے، 6 مہینے تک روزانہ۔ آخر سعید بن زید کہنے لگے ابو بکر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں؟ میں یہ تو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں آپ اوروں کے ساتھ شریک ہو جائیں، آپ الگ نہ رہیں، اوروں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ پرانے صحابی ہیں، بدری ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ الگ نہ رہیں، اچھا نہیں ہے الگ رہنا۔ یہ نہیں کہا ہاں کر لو بیعت، میں کہتا ہوں آپ بھی شامل ہو جائیں سب میں۔ کہ پھر ابھی نہیں کروں گا، سب کے سامنے کروں گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ مسجد میں آئے اور سب کے سامنے آ کے بیعت کی۔ تواضع کی انتہا ہے ابو بکر میں۔ ابو رافع بن عمیرہ الطائی ایک بڑے جنگجو صحابی ہیں، ابو رافع بن عمیرہ الطائی۔ یہ جو غزوہ یرموک ہوا، جنگ یرموک ہوئی جس سے سارا روم ٹوٹا اور سارا روم فتح ہوا، جو فیصلہ کن جنگ تھی جنگ یرموک، اس میں پیش ابو رافع بن عمیرہ الطائی تھے، دیہاتی تھے۔ ایک دفعہ سفر میں یہ کہیں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، تو حضرت ابو بکر صدیق بہت اچھے لگے ان کو، تو راستے میں سارا راستہ ان کی خدمت کرتے رہے۔ دل کسی کی طرف کھنچتا ہے، سارا راستہ ان کی خدمت کرتے رہے۔ جب سفر میں جدا ہونے لگے تو کہا حضرت مجھے جاتے جاتے کوئی نصیحت فرما لیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لا تأمرن ولو علی اثنین، کبھی امیر نہ بننا، 2 پہ بھی نہیں بننا، کبھی ہرگز امیر نہیں بننا، 2 پہ بھی نہیں بننا۔ نصیحت انہوں نے پلے باندھ لی، ایک ہی نصیحت تھی۔ جب آپ علیہ السلام کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد یہ بات مشہور ہوئی کہ ابو بکر امیر بن گئے، تو انہوں نے بیٹھے سواری پہ اور پہنچے مدینے۔ صاف لوگ تھے، کہنے لگے آپ نے مجھے نصیحت کی کہ 2 کا بھی امیر نہیں بننا، آپ ساری دنیا کے امیر بن گئے، سارے مسلمانوں کے امیر بن گئے۔ تو یہ نہیں فرمایا بھائی میں خود بناؤں کیا، آپ کیوں جل رہے ہیں اس سے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جواب تو یہ بنتا ہے نا، آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی، آپ کو کیا پتا میرے حالات کیا تھے، آپ کو کیا پتا مجھ پہ کیا بیتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کو لے کے وہیں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ساری تفصیل اس بدو کو سنا دی۔ یہ تواضع کی شان ہے۔ ان کا اچھا پھر تو آپ کو بننا چاہیے تھا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا داروں میں تکبر اتنا برا نہیں ہے جتنا دینداروں میں تکبر برا ہے۔ اس لیے کہ دنیا داروں کے پاس ہے ہی کیا جو ان سے لٹ رہے۔ دینداروں کی جب نیکیاں مردود ہوں اور برباد ہوں اور ضائع ہوں تو یہ نقصان ہے نا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں افسوس اس پر نہیں ہے کہ جو ساری زندگی مندر میں بیٹھا رہا، گرجوں میں بیٹھا رہا اور جہنم میں چلا گیا، افسوس اس پر ہے جو مصلی پہ کھڑا رہا، ممبر پہ بیٹھا رہا، مجمع کے سامنے اللہ کی باتیں کرتا رہا اور دین کی خدمت کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، رات کو اٹھ کے عبادتیں کرتا رہا اور اس کو دوزخ میں ڈالا جائے۔ افسوس تو اس پہ ہونا چاہیے۔
تو دوستو یہ ایک ناسور ہے، اس کو نکالنا چاہیے. یہ گویا ایک کسوٹی ہے. اگر اپنا آپ اوروں سے ہلکا اور چھوٹا اور گھٹیا نظر آ رہا ہو، سمجھ جائیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں. اور اگر اپنا آپ اوروں سے بڑا نظر آ رہا ہو اور اوروں پہ روب جمانے کی کوششیں ہو رہی ہوں اور اوروں کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہوں اور اوروں کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جا رہا ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہ کینسر لگ گیا ہے. لہذا فوراً اس کا علاج کیا جائے تاکہ یہ سارے جسم میں نہ پھیل جائے. ہمارے حاجی صاحب بہت دفعہ بیان میں تشریف لاتے اور آ کے فرماتے، بھائی دوستو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے. سامنے بیٹھے لڑکے اور فرما رہے، بھائی دوستو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے. ہمارے مولانا جمشید صاحب جب بیان فرماتے تھے تو بیان کے دوران بعض دفعہ ایک لفظ پوچھتے تھے. جیسے کبھی کبھی میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں نا تو جواب کم آتا ہے تو میں کہتا ہوں کیا ہو گیا بھائی، جواب نہیں دے رہے. تو مولانا جمشید صاحب اس موقع پہ فرمایا کرتے تھے، سو رہے جاگ رہے. مجمع سے فرماتے تھے سو رہے جاگ رہے. سارے کہتے جاگ رہے. تو فرماتے اللہ مجھے بھی جگا دے. اب یہ لہجہ خود تواضع پر مبنی ہے اور مشتمل ہے. تواضع ہمارے اکابر کا طر امتیاز ہے. تواضع ہمارے اکابر کا امتیاز ہے، یہ ان کا امتیازی وصف ہے. ایک آدمی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا سنا، ایسا عالم ایسا عالم ایسا عالم ایسا علم، اتنا بڑا آدمی. تو وہ پوچھتے پاچھتے آ گئے دیوبند. دیوبند ایک بستی کا نام ہے. دیوبند ایک بستی کا نام ہے، مسلک کا نام نہیں ہے، ایک بستی کا نام ہے. ایک بستی وہاں یہ رہتے تھے. تو پوچھتے پاچھتے آ گئے. دروازہ معلوم ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا جی حضرت شیخ الہند مولانا محمود صاحب سے ملنا ہے. تو حضرت شیخ الہند خود نکلے تھے، بنیان پہنے ہوئے اور دھوتی باندھے ہوئے. ان کا اچھا تو آئیے تشریف لائیے. اندر لا کے بٹھایا، پہلے پانی پیش کیا. تو کہا جی وہ یہاں پہ ہیں، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی آپ ان سے ٹائم لے دیں. کہا ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے گی. پانی پلایا، پھر گئے کھانا لے آئے. کہا یار میں مسافر آدمی ہوں، مجھے جلدی جانا ہے، میں صرف ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں. یہ خود بھی عالم تھے. تو کھانا لے آئے. کہا نہیں آپ کھانا سکون سے کھائیں، ان کو وہ ملاقات ہو جائے گی ان سے. کھانا کھا لیا، پھر جا کے پانی لے آئے، ڈونگا لے آئے، ہاتھ دھلا دیے، ہاتھ بھی دھو لیے. برتن چھوڑ کے آئے، ہاتھ والا پنکھا لے کے آ کے جھلنا شروع کر دیا. کہا بھائی آپ کو میں نے اتنی دفعہ کہا ہے مجھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود صاحب سے ملنا ہے، آپ اتنا کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ اب مجھے جلدی ملاقات کرائیں، میں مسافر آدمی ہوں، میں نے واپس بھی جانا ہے. کہا شیخ الہند تو پتہ نہیں کون ہے، مولانا محمود تو پتہ نہیں کون ہے، بندہ محمود حاضر ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریل المجامع. یہ میرے بڑے تھے، اے جری اگر ایسے کہیں ملیں تو دکھاؤ تو صحیح. کیا کیا سناؤں اپنے اکابر میں جو تواضع تھی، کچھ نہ پوچھو. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بصیرت سے کہتا ہوں
کہ اس وقت ساری دنیا کے اولیاء کے سردار حضرت مدنی ہیں. سبحان اللہ. بصیرت سے کہتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا کے اولیاء کے سردار کون ہیں؟ اور یہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ان کے شاگرد نہیں ہیں، ان کے ہم اثر ہیں، ہم عمر ہیں، دونوں ہم اثر ہیں. 3-4 سال کا عمر کا فرق ہے بس. ہم عمر ہیں، ہم اثر ہیں. بصیرت سے کہتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا کے ولیوں کے سردار حضرت مدنی ہیں. حضرت مدنی کو خط لکھا ایک عالم نے کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت نے جواب میں لکھا خدا کی قسم میں تو سگے دنیا ہوں. میں کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ دنیا کا کتا ہوں. اپنے آپ اپنی سرکشیوں اور اپنی معصیتوں سے بہت پریشان ہوں. بیعت تو کسی اللہ والے سے ہونا چاہیے. قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں سگے دنیا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ روزے سے تھے اور فرمانے لگے روزے سے ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی کافر سے بھی اچھا نہیں سمجھتا ہوں. جن دینداروں میں کبر اور عجب کا مرض پیدا ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. یا تو ان سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کام نہیں لیتے، یا ان کو کسی کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا کسی دنیا دار کے ساتھ ایسی یاری لگ جاتی ہے کہ سب کچھ دھل جاتا ہے. یہ 3 صورتیں عرض کی ہیں لیکن صورتیں بہت ہوتی ہیں. کسی نہ کسی فتنے میں اللہ انہیں مبتلا کر دیتا ہے. جن دینداروں میں یہ بیماری ہو کہ میں بھی کچھ ہوں، اس لیے میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ آج کے بعد اپنے آپ کو اوروں سے برتر سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو جان بوجھ کر بتکلف اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا اور اپنے آپ کو اوروں سے گرانا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بیان فرمایا، اس کا پہلا جملہ یہ تھا بھائیو اللہ نے انسان کو بہت بڑا بنایا ہے، اب اسے بڑا بننے کی محنت نہیں کرنی، اب اسے چھوٹا بننے کی محنت کرنی ہے. اور ہمارے نبی عملاً اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرتے تھے. آپ کے لوگ صحابہ کھڑے ہوتے آپ فرماتے کھڑے مت ہوا کرو، کسی کو کھڑے ہونے نہیں دیتے تھے. چنانچہ صحابہ نے کھڑا ہونا چھوڑ دیا تھا. کوئی آپ سے جلال کی وجہ سے ہیبت کی وجہ سے بات نہ کر پاتا، آپ اس سے ہنسی مذاق کر کے اس کو مائل کرتے تھے. ایک شخص آئے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو دیکھ کے کانپنے لگ گئے. آپ نے فرمایا ہون علیک نفسک ما انا بملک جبار انما انا ابن امرأۃ من قریش. ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو عرب کی ایک غریب عورت کا لڑکا ہوں، قریش کی ایک غریب عورت کا لڑکا ہوں. آپ کے ہاتھ میں کچھ تھا، لے کر جا رہے تھے، کسی نے لینا چاہ فرمایا کیوں لیتے ہو مجھ سے، مجھے کرنے دو نا، میں بھی تمہیں میں سے ہوں نا، میں تم میں الگ بن کے نہیں رہنا چاہتا، تمہیں میں سے ہو کے رہنا چاہتا ہوں. وقال اننی من المسلمین. تصوف کا نچوڑ، تصوف کا مقصد، تصوف کی محنت اپنے آپ کو مٹانے کی ہے. تصوف کی محنت کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اگر کوئی بیعت ہو کر بھی مراقبے کر کے بھی اپنے آپ کو اوروں سے برتر سمجھ رہا ہے تو اس کو تصوف کی یوں سمجھے ہوا بھی نہیں لگی، چاہے اس کو روزانہ زیارتیں ہوتی ہیں. تصوف کا مقصد اپنے آپ کو مٹانا ہے. یہ ہمارے حائصہ فرماتے تھے تصوف کا مقصد اپنے آپ کو مٹانا ہے. اور پھر یہی فرماتے تھے اللہ کام اس سے لے گا جو کہے گا میں کچھ نہیں. میں نے کہا عائشہ سے پوچھا
کہ تواضع کسے کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے نا؟ جی تو فرمانے لگے تواضع یہ ہے کہ اپنا آپ سب سے گناہ گار نظر آئے، ہر ایک اپنے سے اچھا نظر آئے۔ اس کو دیکھا یار کتنا اچھا آدمی ہے، اس کو دیکھا کتنا اچھا، اس کو کتنے اچھے لوگ ہیں یار، میں تو بس ایسے ہی ہوں بس۔ یہ تواضع، اپنا آپ سب سے گناہ گار نظر آئے، تہی دامن نظر آئے، اور سارے اپنے سے اچھے نظر آئے، ہر ایک جس سے ملیں وہ اپنے سے اچھا اور بڑھیا نظر آئے۔ تو اپنے آپ کو مٹائیں گے، اپنے آپ کو مٹائیں گے، اپنے آپ کو اس کسوٹی سے روزانہ چیک کریں گے، اس سے چیک کریں، اپنے آپ کو روزانہ چیک کریں۔ بزرگ تو نہیں بن رہا ہوں، بڑا تو نہیں بن رہا ہوں، مخدوم تو نہیں بن رہا ہوں، خادم بننا ہے، چھوٹا بننا ہے۔ روزانہ اپنے آپ کو چیک کریں اس کسوٹی سے۔ اگر بڑائی بن رہی ہے طبیعت میں تو سمجھ جائیں کہ بڑے خطرے کے دہانے پہ آ گیا ہوں میں، فوراً اپنے آپ کو مٹانے کی کوئی سبیل نکالیں۔ جا کے گھر میں جھاڑو دیں، جا کے گھر میں برتن، کچن کے سارے برتن جا کے دھوئیں۔ بیگم سے کہیں بیگم آج کپڑے میں دھوں گا، آپ نہ دھوئیں۔ اپنی مسجد کے سارے بیت الخلا دھوئیں، اپنی مسجد کا سارا وضو خانہ دھوئیں، لیکن اس طرح سے کہ کوئی دیکھے نہیں، دیکھے گا تو یہ نفس اور پھول گا۔ اپنا علاج کریں، تنہائی میں کان پکڑ لیں، مرغے بن جائیں۔ یا اللہ اپنے آپ کو میں کچھ سمجھنے لگ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں کان پکڑتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اپنے آپ کو مٹائیں گے نا۔ جو اپنے آپ کو نہیں مٹاتے، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی محنت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے حالات بھیج دیتا ہے جو حالات ان کو ویسے ہی کریش کر دیتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹا اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو حالات کے ذریعے سے چھوٹا بننے سے بہتر ہے کہ ہم خود ہی چھوٹے بنے رہیں، ورنہ پھر زبردستی بنائے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا نکلو ورنہ نکالے جاؤ گے، تو چھوٹے بنے رہو ورنہ بنائے جاؤ گے۔ تیار ہیں؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔